کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار کی صورت میں درود پاک بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، پروگرام ہے انوکھی باتیں۔ الحمدللہ اس کا پچھلا ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی ہم نے کچھ انوکھی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ انوکھی گفتگو، کچھ انوکھی باتیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے ان انوکھی باتوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آج جو انوکھی باتیں آپ کے سامنے کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ ایک اسلام کا انوکھا فرض ہے، ایک انوکھی یہ چیز ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کی مدد کرنے کا گویا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ ہم اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اس سے محتاجوں کی مدد ہوتی ہے، اس سے فقیروں کا بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا حکم ارشاد فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ضمناً انشاءاللہ ہم صدقات اور دیگر جو صدقات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات کریمہ سناتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پارہ 30 سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہ سیدھا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر زکوٰۃ کا حکم اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور نماز جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک اہم رکن، ایک اہم فریضہ ہے جو صاحب نصاب، اس کی ایک شرط ہے کن کن لوگوں پر یہ زکوٰۃ بنتی ہے، کن کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو اس کی ایک پورا چیپٹر ہے۔ آئیے مزید اس حوالے سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حبس قوم الزکاة الا حبس اللہ عنہم القطر، یعنی جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ پاک عز وجل ان سے بارش روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ، یعنی زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس قدر مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پھر زکوٰۃ نہ دے، نیز جس کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے پھر بھی حج نہ کرے، تو وہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا، یعنی پچھتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں درج ذیل آیات مقدسہ کی طرف اشارہ ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا نبی پاک علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے جو وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ اہم فرض ہے، اور اس کی ظاہری بات ہے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی فضیلتیں، اس کی امپورٹنس اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ آئیے مزید آپ کو اس حوالے سے سناتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ترجمہ کنز ایمان، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر آیات میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے ذکر اور اس کی فضیلت موجود ہے۔ آئیے دو حدیثیں سناتا چلو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، یعنی اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ عز و جل معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو بندہ عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا، اس کی راہ میں اپنے مال کو صرف کرنا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں بخل کرے، کنجوسی کرے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ہاتھ مفلوج تھے۔ اس نے اپنا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد صدقہ و خیرات کرنے کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری والدہ اسے ناپسند رکھتی تھی۔ اللہ کی راہ میں
صدقہ و خیرات کرنے کو ناپسند رکھتی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں چربی کے ایک ٹکڑے اور ایک پرانے چیتھڑے یعنی کپڑے کے جو بوسیدہ ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز صدقہ ہی نہیں کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے۔ میری والدہ نے ایک پرانے چیتھڑے سے اپنی شرمگاہ کو چھپا رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں چربی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ پیاس کی وجہ سے چاٹ رہی ہیں۔ میں اپنے والد کے پاس گئی تو وہ ایک حوض کے کنارے موجود تھے اور لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں نے ان سے پانی کا ایک پیالہ لیا اور اپنی والدہ کو پلا دیا۔ اوپر سے ایک آواز آئی، آواز کیا تھی کہ جس نے اس عورت کو پانی پلایا ہے اللہ عز و جل اس کے ہاتھوں کو مفلوج کر دے۔ جب میں بیدار ہوئی تو میرے ہاتھ مفلوج ہو چکے تھے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے کترانا ہے، جس رب نے مال دیا ہے اسی کی راہ میں دینے میں کیا نقصان ہے، کیا خرابی ہے؟ ارے اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اور بڑھائے گا، اسی کی راہ میں دیں گے تو کیوں نہیں بڑھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ منقول ہے ایک شخص کے گھر میں موجود درخت پر قمری کیا ہے؟ یہ فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ ہے۔ تو اس نے گھونسلہ بنا لیا، ایک گھر میں جو ہے وہ قمری نے گھونسلہ بنا لیا۔ جب اس قمری نے انڈوں میں سے بچے نکالنے کا ارادہ کیا تو اس شخص کی بیوی نے اس سے قمری کے انڈے اتارنے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے کئی مرتبہ ایسا کیا اور جب بھی قمری انڈے دیتی وہ شخص اس کے انڈے اٹھا لیتا۔ قمری نے سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی اور عرض کی، یا نبی اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو جو میرے بعد اللہ عز و جل کا ذکر کرے، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے کہنے پر میرے انڈے چرا لیتا ہے۔ جب قمری نے کئی مرتبہ اس بات کی شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات کو حکم دیا کہ جب تم اس شخص کو درخت پر چڑھتے دیکھو تو اس کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب کی بار جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو ایک مانگنے والا آ گیا جسے اس شخص نے جو کی روٹی کھلا دی۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھ گیا اور حسب معمول انڈے حاصل کر لیے۔ قمری نے پھر شکایت کی تو سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات سے فرمایا، میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جنات نے عرض کی، اس وقت 2 فرشتے ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے ہمیں زمین کے کنارے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ ہے صدقہ کرنے کی فضیلت، صدقہ کرنے کی برکت، کہ صدقہ کرنے کی برکت سے سبحان اللہ اس بندے کی نجات کا سامان ہو گیا۔ تو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور بڑھائے گا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ٹاپک چل رہا ہے ہمارا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم دیگر بھی صدقات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آئیے صدقے کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں الصدقۃ تسد 70 بابا من الشر، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، فرمایا مانگنے والے کو اس کا حق دے کر لوٹاؤ اگرچہ پرندے کے سر برابر کھانا ہو۔ نمبر 3، رد السائل ولو بظلف محرق، یعنی سائل کو اس کا حق دے کر لوٹاؤ
اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یعنی دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مانگنے والے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ لوٹاتا ہے تو 7 دن تک رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کو اپنے دستے مبارک سے صدقہ عطا فرماتے تھے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یکسو مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما کانت علیہ منہ رقعہ، یعنی جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر بھی باقی ہے، پہنانے والا اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے رہیں، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسی چیز کو پیش کیا جائے کہ جو ہمیں زیادہ محبوب ہو۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو کوئی پھٹا پرانا نوٹ ہم دے دیا کرتے ہیں، مسجد میں دینے کی بات ہے، کسی مسکین کو دینے کی بات ہے، کسی بیوہ کو دینے کی بات ہے، تو ہم ایسی چیز دیتے ہیں جو ہمیں خود کو پسند نہیں ہے نا۔ عام طور پر آپ دیکھیں نا، کھانا جب بچ جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہاں یہ غریبوں کو دے دو، لیکن یہ ذہن نہیں ہوتا ہے کہ کھانا جب بنا ہے، گرما گرم کھانا ہے، بالکل تازہ ایک دم فریش کھانا ہے، تو وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی اس کے ذریعے سے مدد کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب کھانا ہم اپنے کھانے کے لائق نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی اس میں اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں ایک بچے سے کہ جاؤ پڑوسی کو دے آؤ، جو غریب پڑوسی ہے، غریب رشتہ دار ہے، اس کو دے آؤ۔ نہیں ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے جو ہمیں زیادہ پسند ہو۔ ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ بالکل تازہ کھانا ہے، فریش کھانا ہے، وہ میں کھاؤں، اللہ کی راہ میں اسی کو صدقہ کریں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے تو اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید فرقان حمید اس طرح فرما رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ میں نے پڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں جو ہیں یہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ ایک کھجور کی بوریاں راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کی رقم ہی اللہ کی راہ میں آپ دے دیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ شکر جو ہے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی جو پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں، وہ اللہ کی راہ میں پیش کروں۔ تو ہمیں جو چیز زیادہ پسند ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، اور انشاءاللہ اس کی بڑی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید ایک دو فرامین اور سن لیتے ہیں۔ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، بد اخلاقی نحوست اور خوش اخلاقی برکت ہے، جبکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یوں تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کا ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے، سب سے گزارش یہی ہے، سب سے ریکویسٹ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر سال پابندی کے ساتھ بلا ناغہ بلا کسی کمی کے پورا مال غریبوں کو، مسکینوں کو، جس کو دینا چاہیے اس کو دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی راہ خدا میں دیں گے، ہمارے مال میں کمی نہیں بلکہ مال میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کبھی غریبوں کی مدد کر دی، کبھی بیوہ کی مدد کر دی، کبھی یتیم کی مدد کر دی، کبھی مدرسے میں دے دیا، کبھی مسجد میں اپنا حصہ شامل کر لیا، کبھی کہیں پر اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں پر آپ نے حصہ شامل کر لیا۔ انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ خیرات، ہمارا یہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینا انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر